بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، نیچری فرقہ کیا ہے؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا سر سید احمد خان نے ہی نیچری فرقے کی بنیاد رکھی تھی؟ ناظرین، نیچریت ایک ایسا فرقہ ہے جس کے مطابق جیسی آدمی کی نیچر ہو یعنی فطرت ہو، ویسا ہی دین ہونا چاہیے۔ نیچری فرقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات دین نہیں، بلکہ جو آدمی کی نیچر یعنی فطرت ہو ویسا ہی دین ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تمام تعلیمی اداروں اور عوام الناس کے ذہن میں تحریک آزادی کے حوالے سے ایک نام سامنے لایا جاتا ہے، اور وہ ہے سر سید احمد خان۔ لیکن تصویر کا فقط یہی ایک رخ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے سر سید احمد خان کی شخصیت کا ایک رخ پیش کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان کے عقائد و نظریات فاسدہ اور عقائد باطلہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں، ان کا تذکرہ اکثر نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے فرقہ نیچریہ کے اصل حقائق پیش کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سر سید احمد خان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے بھرپور کوششیں کی، نہ صرف آزادی کے لیے بلکہ مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے بھی، تاکہ وہ ہندوؤں کے مقابلے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے ان کی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قابل قدر خدمات ہیں، جن کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جس کے طالب علموں نے آگے چل کر پاکستان بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ بعض لوگ سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی بھی تصور کرتے ہیں، اور مغل حکومت کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں جو پہلا فرقہ وجود میں آیا تھا اسے فرقہ نیچریہ کہا جاتا ہے، اور تمام مورخین کے مطابق اس باطلی فرقے کی بنیاد سر سید احمد خان نے ہی رکھی تھی۔ ابتدا میں سر سید احمد خان عقیدے کے لحاظ سے غیر مقلد تھے، اور پھر سر سید احمد خان تعلیم کے حصول کے لیے جب انگلینڈ گئے تو وہاں قیام کے دوران ان کی مذہبی سوچ میں ملحدانہ عقائد پرورش پانے لگے۔ واپس آ کر سر سید احمد خان نے نیچری فرقے کی تبلیغ و ارشاد کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، قادیانیوں بہائیوں کی طرح فرقہ نیچریہ کو بھی انگریز حکومت کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ انگریزوں نے سر سید احمد خان کی ہر سطح پر سرپرستی اور امداد کی۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کو بغاوت قرار دے کر اس کو ایک غدر کا نام دیا۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا کر ان کی نظر میں عزت حاصل کریں۔ اس کے بعد اپنی ناقص مذہبی عقل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسے کفریہ فرقے کی بنیاد رکھ دی جس کے مطابق جو بات انسانی عقل سے ماورا ہوتی ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس سوچ کو سر سید احمد خان اور ان کے پیروکاروں کی جانب سے دین نیچریہ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، فرقہ نیچریہ 1855 میں وجود میں آیا، اور اس کے پیروکاروں کو نو رتن یا نور رتن بھی کہا جانے لگا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے سر سید احمد خان کے نظریات کو قبول کیا، جس میں سر فہرست نام نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی قابل ذکر ہیں۔ سر سید احمد خان کے نظریات ہی نیچریت کی بنیاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے نیچری فرقے کے اصل عقائد و نظریات کی فہرست رکھتے ہیں، جس کو جان کر آپ کو نیچری فرقے کی اصلیت کے بارے میں بخوبی پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، مگر سر سید احمد خان نے اس آیت کی جب تفسیر کی تو انہوں نے لکھا کہ جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان، نہ مقلد ہے نہ لا مذہب، نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، وہ پکا نیچری ہے،
معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے انبیاء کرام کے حوالے سے لکھا کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ سب کے سب نیچری تھے، اور قرآن مجید کے بارے میں سر سید احمد خان نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پڑھ بدوؤں کے لیے انہی کی زبان میں قرآن اتارا۔ یعنی سر سید احمد خان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں قرآن پاک کو انگریزی، جو ان کے نزدیک ایک اعلیٰ زبان ہے، اس میں نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا نے ان پڑھ بدوؤں کی زبان عربی میں قرآن کو نازل کیا، معاذ اللہ۔ ناظرین، شیطان کے متعلق سر سید احمد خان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک بد قوت ہے جو انسان کو سیدھے رستے سے پھیر دیتی ہے۔ سر سید احمد خان نے تمام انبیاء کرام بشمول نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا اور کہا کہ معجزہ نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر سید احمد خان احادیث کے بھی منکر تھے۔ فرشتوں کے بارے میں نیچری کہتے ہیں کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، جبرائیل نام کا کوئی فرشتہ نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی وحی لے کر آتا تھا۔ نیچریت میں جنت، دوزخ، روز آخرت، پل صراط، میزان حشر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اللہ کا دیدار جیسے عقائد کا انکار پایا جاتا ہے۔ نیچریت کے عقائد و نظریات کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لکھتا ہے کہ سر سید احمد خان 3 باتوں میں مجھ سے متفق ہے۔ پہلی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ معمول کے مطابق ان کا باپ تھا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اس سے مراد ان کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج نہیں ہوئی، بلکہ صرف ان کی روح کو معراج ہوئی۔ سر سید احمد خان کے بارے میں غلام احمد قادیانی ملعون نے لکھا کہ وہ ایک نہایت نیک اور بزرگ انسان ہے۔ ناظرین، سر سید احمد خان اور فرقہ نیچریہ کی رد میں ہندوستان اور پوری دنیا میں فتاوی جات اور مقالے لکھے گئے۔ سر سید احمد خان کے نظریات کو حجاز مقدس کے تمام مفتیان کرام نے باطلانہ قرار دیا اور نیچریت کو اسلام کے اندر ایک فتنہ قرار دیا، اور جو لوگ بھی سر سید احمد خان کو اسلام کا خیر خواہ مانتے ہیں تو وہ ان کے باطل عقائد و نظریات کو پڑھ لیں اور پھر سوچیں کہ تمام تاریخ دانوں نے سر سید احمد خان کو فرقہ نیچریہ کا بانی قرار دیا ہے، اور ان کے تمام باطل اور کفریہ عقائد تاریخ کا حصہ ہیں، اور لوگ سر سید احمد خان کو مسلمانوں کا محسن اور اچھا مسلمان اور اسلام کا خیر خواہ کہہ کر اپنے ایمان کو خطرے میں مت ڈالیں، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کا عالم سر سید احمد خان کو نیچری فرقے کا بانی، گمراہ اور زندیق مانتا ہے۔ ناظرین، دین اسلام میں نیچری سوچ کی کوئی حیثیت اور جگہ موجود نہیں۔ یہ لوگ نیچریت کی آڑ لے کر قرآن پاک اور احادیث دونوں کے منکر ہیں، جو کسی بھی صورت اسلام کے دائرے میں شامل نہیں، بلکہ ان کے کفریہ عقائد ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان بھی اس کفریہ فرقے کا بانی تھا، اور اگر آپ سر سید احمد خان کے کفریہ عقائد کو تفصیلی طور پر پڑھیں تو سر سید احمد خان ہر صورت سے اسلام دشمن سے کم نہیں، اور اس نے فرقہ نیچریہ کی بنیاد رکھ کر اپنے آپ کو تو اسلام سے خارج کیا ہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ دین اسلام کو بھی ضرب لگائی اور اس کو ایک خطرناک فتنے سے دوچار کیا، اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔